آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ظلم کی انتہا ہوگی، ستم گر رہنما ہوں گے، صدائیں گونجتی ہوں گی مگر ہم بے زباں ہوں گے۔ اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان اور آزاد کشمیر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری اس جذبے کے ساتھ مناتے ہیں کہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام جو ہندوستان کے خلاف جدوجہد آزادی میں مصروف ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو اور اس طرح کشمیری عوام کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اس دن سرکاری اور عوامی سطح پر جلسے، جلوس، سیمینار اور پاکستان و آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالہ پل اور راستوں پر انسانی زنجیریں بنائی جاتی ہے۔ اہل پاکستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہیں۔ اب ہر روز ہی اظہار یکجہتی منایا جائے پھر بھی کم ہے، کیونکہ مودی سرکار نے ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 5 اگست 2019 کو جبری طور پر یک طرفہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پش ڈالتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور پھر مزاحمت کے ڈر سے محاصرہ، لاک ڈاؤن کیا گیا۔ وادی کشمیر فوجی چھاؤنی کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں 90 لاکھ انسان خوراک، ادویات کی شدید قلت، سخت سردی کے باعث زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست جس کا کل رقبہ 69,547 مربع میل ہے، 1947 کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت بھارت 39,102 مربع میل پر جبری طور پر قابض ہے، جو مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت سری نگر ہے۔ بقیہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے، جو 25,000 مربع میل رقبہ پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ ریاست کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 40 لاکھ آزاد کشمیر میں ہے۔ ہندو راجاؤں نے تقریباً 4000 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر کو 75 لاکھ روپوں کے عوض ڈوگرا راجہ غلام سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہندو راجہ نے بزور شمشیر مسلمانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 24 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز ہوا۔ سلامتی کونسل کی مداخلت پر 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے 1948 میں منظور شدہ 2 قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کشمیر کروانے کے لیے کہا۔ اس وقت بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے کا وعدہ کیا، مگر بعد ازاں اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقے میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی، جبکہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع اب بھی جاری ہے۔ بھارت نے یک طرفہ تقسیم کر کے آزادی کشمیر تحریک کو مزید دعم بخشا، حالانکہ اس مسئلے کے حل میں اقوام متحدہ کا عالمی فورم کشمیر عوام کے استصواب رائے کے مطالبے کو تسلیم کر چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب بھی یہی مسئلہ تنازع کی صورت میں برقرار ہے اور دونوں ممالک اس مسئلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کشمیر کا بچہ آج بھی اسے
اسے پاکستان کا حصہ ہی تسلیم کرتا ہے اور وہاں کشمیر کی آزادی کے نام پر شہادت پانے والوں کو آج بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ سید علی گیلانی سے جس طرح کا سلوک رکھا گیا کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ویسے تو کشمیری حریت پسند اپنی آزادی کی یہ جنگ گزشتہ کئی دہائیوں سے بدستور لڑ رہے ہیں، جس کی پاداش میں لاکھوں کشمیری بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ آزادی کی اس راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 73 سال سے وہاں تعیناتی بھارتی فوجیوں، اسپیشل فورسز اور پولیس نے، جن کی تعداد آج 8 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، نہتے کشمیری مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہاں خواتین کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہے، ماں اور بہنوں سے ان کے سہاگ چھینے جا رہے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو رہے ہیں، مگر آج بھی ان کشمیروں کے لب پر ایک ہی صدا گونج رہی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارتی افواج کے مظالم میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف مرد، خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بلکہ خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، جبکہ کشمیر کے ننھے بچوں سمیت نوجوانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے اور ان پر ربڑ اور لوہے کی وہ گولیاں برسائی جا رہی ہے، جن کے نتیجے میں لاتعداد افراد روز بروز معذور ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ کشمیر میں بھارت نسل کشی کر رہا ہے، مگر ماں سوائے اللہ کے بڑی دنیا میں ان کے حقیقی حال سے کوئی واقف نہیں۔ عالمی فورم اور اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی بن کر اس ظلم اور بربریت کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کا چیمپئن امریکہ بھارت سے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس سے پنگن بڑھا رہا ہے، اور شاید وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہی کا حصہ تسلیم کر چکا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کی سرپرستی کرنے میں مصروف عمل ہے، مگر اس سلسلے میں مظلوم کشمیروں کی عزائم کچھ اور ہے، اور ان کی رگ رگ میں جدوجہد آزادی خون کی مان بہہ رہی ہے، اور وہ الحاق پاکستان چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے 1946 میں مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر کا جب دورہ کیا، وہاں قائد اعظم رحمہ اللہ کی دور اندیش نگاہوں نے سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا۔ مسلم کانفرنس نے بھی کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں باقاعدہ طور پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی، مگر بھارت نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس پر کشمیریوں نے بھارتی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی، جو اب تک جاری ہے۔ کشمیری عوام اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ آزادی لے کر رہیں گے، انہیں اونچے ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے۔ کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان تک ان کی جدوجہد بدستور جاری رہے گی، خواہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنے گود کے بچوں کی جانوں کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے۔ آزادی کشمیر کی جنگ عقیدے اور آزادی کی جنگ ہے، جس کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ 5 فروری کو منائے جانے والی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پورا آزاد کشمیر بھی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ یہ دن تقاضا کرتا ہے کہ زبانی نہیں بلکہ اب ایک بار پھر ہم مسلمان فاتح محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور سلطان صلاح الدین ایوبی بنے، تاکہ کشمیر کو آزادی کی دولت سے مالا مال کیا جا سکے اور یکجہتی کشمیر کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک طرف صرف قراردادیں منظور کی جائیں اور دوسری طرف روزانہ سر کٹوائے جائیں؟ ایک طرف مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا جاتا ہے تو دوسری طرف کشمیر کئی برسوں سے بھارتی محاصرے اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یقیناً پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی موجودگی میں کشمیر کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک دن کو یکجہتی کشمیر سے
سے منسوب کر کے ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اس پر سوچنا ہوگا، کیونکہ آج پھر 5 فروری ہے۔ آج کا دن بھی گزر جائے گا، لیکن انتظار اس دن کا ہے جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی اور کشمیر میں جاری ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ بلکہ اب ایک تلخ حقیقت کی جانب آتے ہیں۔ جناب، آخر میں کشمیر کے ساتھ کیا ہوا؟ 1948 میں قائد اعظم کا حکم ماننے سے ایک غدار جنرل نے کشمیر سے ہندوستان کی فوج نکالنے کے لیے جنگ کرنے سے انکار کیا اور ایک غداری کی بنیاد رکھی، اور پھر 2006 میں ایک غدار فوجی جنرل پرویز مشرف نے کارگل ہارنے کے بعد کشمیر پالیسی پر یو ٹرن لیا، اور نہ صرف یو ٹرن لیا بلکہ جن مجاہدوں نے آدھا کشمیر آزاد کیا تھا، یعنی آپ کے قبائل نے ان کے اوپر دہشت گردی کا ٹپا لگا کر ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا، اور آج ہم خود دہشت گردی کا شکار ہے، تو ہم کشمیر کی کیا بات کریں گے؟ کشمیر کا باب جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ٹھپ ہو گیا ہے، یہی لگتا ہے۔ بلکہ آج مودی حکومت نے 90 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 87 معاہدے کے اوپر بات کرے، ورنہ آپ کے جو 6 دریا ہندوستان سے آتے ہیں وہ بھی ہندوستان ہڑپ کر لے گا۔ پہلے ہی سے ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں، اور آپ کا ہندوستان کے ساتھ آنے والے وقت میں جنگ کشمیر کے لیے نہیں بلکہ پانی کے مسئلے پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل اور رحم فرمائے، آمین۔